السلام علیکم. میں ہوپفل ہوں کہ آپ کو فیچرز کے بعد برٹن پارلیمنٹ کا چیپٹر سمجھ آ گیا ہوگا. اس میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بتایا کہ ان کے جو اپنے فنکشنز دیکھنے ہیں, پاورز ہم نے اسٹڈیز کرنی تھی, اور اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ویسے ہی پاور اسٹڈی کریں گے جیسے کہ ہم تھرڈ ایئر میں لیجسلیچر کی پاورز کو اسٹڈی کر چکے ہیں ڈیٹیل میں. تو اس کو خود ریڈنگ کرنے کو میں نے آپ سے کہا, کیونکہ اب آپ کا لیول کوئی سیکنڈ ایئر کا نہیں ہے کہ آپ کو یہ بات ایک ایک ورڈ ریڈ کیا جائے اور پھر آپ کی سمجھ میں. جب ایک ایک پوائنٹ کلیئر کر دیا ہے, کانسیپٹ کلیئر کر دیا ہے, تو پھر اب آپ کو ریڈنگ کرنی چاہیے. اگر اس کے باوجود بھی آپ کی بات میں کوئی ابہام ہے یا کوئی پوائنٹ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا, تو وہ پھر آپ پوچھ سکتے ہیں تھرو کلرک کہ یہ چیز ہماری ابھی بھی کلیئر نہیں ہوئی تو کلیئر کر دیں. اس کے بعد ہم نے سیکنڈ انسٹیٹیوٹ دیکھنا تھا, جیسے کہ ہم نے فیچرز میں کانسٹیٹیوشن کے دیکھ رہے تھے, تو اس میں ایک انسٹیٹیوٹ ہمارے پاس برٹن مونارک کے طور پر نظر آیا تھا. تو میں نے آپ کو بادشاہت کیا ہوتی ہے, بادشاہت ایک ایسا سیاسی نظام میں تمام تر اختیارات کا مالک فرد واحد ہوتا ہے. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ فرد واحد جو ہوتا ہے وہ خاندانی طور پر موروثی ہے لحاظ سے اپنا نظام چلاتا ہے. یعنی کہ حکومت ایک خاندان کے پاس ہوتی ہے, باپ, والد, بیٹا, بیٹا اور پھر اس کا بیٹا, ایسے وہ چلتی رہتی ہے. اس کو ہم بادشاہت یا مونارکی کا نظام کہتے ہیں. اور ظاہر ہے دنیا میں, پوری دنیا کے اندر بادشاہتی نظام نے بڑی حد تک اپنا رول کیا ہے, اور ایک خاندانوں نے دنیا کے اندر مملکتوں کے اوپر, سلطنتوں کے اوپر حکومت کی ہے. لیکن جیسے سے میں نے آپ کو کہا کہ وقت بدلتا گیا, سیاسی شعور بلند ہوتا چلا گیا, لوگوں کے مسائل بڑھنے لگے, بادشاہتیں ہمارے پاس ظالم یا جابر کے طور پر ابھرنے لگیں, تو اس کے ریئیکشنز کے طور پر جو موومنٹس ابھریں, ان موومنٹس میں بہت ساری جگہوں پر بادشاہتوں کو ختم کر دیا گیا. ان موومنٹس میں یہ بات سامنے آئی کہ سیاست جو ہے وہ کسی ایک شخص کا یا ایک خاندان کا یا ایک خاص کلاس کا کام نہیں ہے, بلکہ یہ ایک پوری کی پوری ہمارے پاس ڈائنیسٹی جو ہوتی ہے وہ عوام کی ہوتی ہے. اس میں تمام عوام شرکت کرتے ہیں. اس کے لیے کیا نظام آنا چاہیے, اس کے لیے کیسی کیسی بحثیں ہوئیں. اور ظاہر ہے ماڈرن ڈیموکریسی کا جو بھی کانسیپٹ آج ہم پڑھتے ہیں وہ ہمیں یورپ سے ملتا ہے. تو یورپ میں رینائسنس کے بعد ہمارے پاس جو موومنٹس ابھری, ہمیں وہ ساری موومنٹس کو اسٹڈی کرنا پڑتا ہے. وہاں پر لبرٹی کی بحثیں ہوئیں, میں نے آپ کو چیپٹر پڑھایا تھا تھرڈ ایئر میں, وہ اسی کے تناظر میں لکھا گیا. پھر وہاں پر رائٹس پر بحثیں ہوئیں, پھر وہاں کانسٹیٹیوشن پر کہ کیسے ڈیل کیا جائے. جب آپ تمام عوام کو حکومت دے دیں گے تو ان کے درمیان میں پھر ایک معاہدے کی ضرورت پیش آئی, اور وہ معاہدہ جو تھا وہ بعد میں ہمارے پاس سوشل کانٹریکٹ یا کانسٹیٹیوشن کے طور پر جانا جانے لگا, کہ ریاست اور ریاست کے شہریوں کے مابین معاملات کیسے کام کریں گے, یہ چیز ہم نے درج کر دی. تو یہ تو ایک ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ جیسے جیسے کانسٹیٹیوشن پڑھتے جاتے ہیں وہ پھر ساتھ کلیئر ہوتے ہیں. لیکن آپ میرے ورڈز, ان کی جو میں چیزوں کو ایکسپلین کر رہی ہوں, ان کو ذہن میں رکھیں. تو جو ہمارے پاس برٹن مونارک کا چیپٹر آتا ہے, تو وہاں پر بھی ایسا ہی ہوا کہ وہاں پہ مونارکی جو تھی, یعنی کہ بادشاہت جو تھی, میں کہانی کے طور پر لائیو پڑھاتی ہوں, تو اس میں اس بات کو سمجھاتی ہوں باقاعدہ طور پر کہ بادشاہتیں کیسے نہیں. جیسے اس نے کہا کہ 407 میں اینگلو سیکسن کا دور رہا, پھر بعد میں اس نے کہا کہ 1215 میں, یہ بات سب سے اہم ہے کہ وہاں میگنا کارٹا کا جو چارٹر ہوا, سب سے اہم چیز ہے 1215 میں. یہ سیکنڈ ایئر سے میں آپ کی بک میں موجود ہے, اور میں آپ کو سمجھاتی آ رہی ہوں کہ یہ ایک ایسا معاہدہ تھا جو بادشاہت اور عوام کے درمیان میں ہوا, جس سے بہت بنیادی اختیارات بادشاہ سے لے کر عوام میں منتقل کر دیے گئے, اور اب بادشاہ ان کے اوپر کسی طرح کا حکم صادر کرنے کا پابند نہیں رہا تھا. تو لہٰذا اس کے بعد اس نے 1688 کا ریولوشن ذکر کیا برطانیہ کے اندر, جس کے تحت بادشاہ کے اختیارات کو آہستہ آہستہ کم کیا گیا. لیکن وہاں پر پھر ایوولوشنری طور پر ایک پارلیمنٹ, ایک کونسل بنی, کونسل سے کابینہ سے پارلیمنٹ, اور وہ ایک جو چیزیں تھیں وہ ایوالو ہونے لگ گئیں. تو وہ آہستہ آہستہ ایک سیاسی نظام ہمیں وجود میں نظر آنے لگا. لیکن وہاں پہ جو بادشاہتی نظام تھا اس میں کیا کیا گیا کہ اس کو بنیادی طور پر ختم نہیں کیا گیا, اس کو علامتی طور پر زندہ رکھا گیا. یہ بات ذہن میں رکھیں. اور جب میں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ پڑھاتی ہوں تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہاں پہ جو پریزیڈنٹ کا عہدہ ہے وہ ہم برٹن مونارک سے ریپلیس کرتے ہیں.
تو آپ کی سمجھ میں بات آئے گی، کیونکہ ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے اور یہ کوئی ایسی نیا کتاب کھولیں تو نئی وہ بات نہیں ہوتی ہے، ہم نے چیزیں سمجھی ہوئی ہیں تھرڈ ایئر کے اندر. تو آپ نے وہاں پہ جو ہم صدر کے جو معاملات ہیں ہمارے پاس پارلیمانی طرز حکومت میں، وہ ہم برٹش مونارک سے ہی ریپلیس کرتے ہیں. تو برٹش مونارک کو کیسے ہم ڈیفائن کریں گے کہ وہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے، وہاں کا ایک اولڈ ٹریڈیشن پر مبنی انسٹیٹیوٹ ہے، لیکن اب وہ ایک علامتی طور پر وہاں وجود رکھتا ہے. ظاہر ہے علامتی طور پر وجود رکھتا ہے تو کچھ حد تک وہ وہاں پر سمبولک ہے، وہ اتحاد کا مظہر نظر آتا ہے. کامن ویلتھ کا ایک وقت تھا، وہ ایک سربراہ کے طور پر رہا تو لوگ اس کو ڈگنیفائڈ کرتے ہیں، اس کو آنریبل کرتے ہیں. کچھ عرصے سے جس طرح ایوولوشن کے ساتھ ساتھ برٹن مونارک نے رسپانس کیا ہے، تو اس نے اپنے اس سیاسی نظام میں اپنی حیثیت بھی بنائی ہے کہ وہ ہمیشہ عوام کے ساتھ اور عوام کے مفادات کے ساتھ جڑا. تو لہٰذا لوگوں نے پھر اس کی عزت کی، اس انسٹیٹیوٹ کی عزت کی، اس کو پریویلیج دیا اور اپنے اندر اپنے سیاسی نظام کے اندر ایک یونیکنیس کو ڈیولپ رکھا. تو وہ یہاں یہی بات آپ سے بار بار کرے گا، یا اس چیپٹر میں بار بار آپ کو یہی چیز ایکسپلین کرنا چاہے گا کہ جب ہم تاج کے اختیارات کی بات کرتے ہیں تو ہماری مراد بادشاہ، پارلیمنٹ اور کابینہ سے ہوتی ہے. پھر وہ لکھے گا کہ بادشاہ ایک فرد ہے اور تاج ایک ادارہ. تاج کے اختیارات فرد واحد کے اختیارات نہیں رہے بلکہ ایک ادارے کے سپرد کر دیے گئے ہیں جسے تاج کا نام دیا گیا ہے. یہ بحث کرے گا کہ کنگ اینڈ کراؤن کی بحث کرتے جائیں گے. اب وہ کراؤن کو ایک انسٹیٹیوٹ کہیں گے کہ اس کے پاس پاورز ہیں، اور وہ پاورز کس کے تحت استعمال کرنے کا مجاز ہے؟ وزیر اعظم اور کابینہ کے تحت. لیکن ہم جو کانسٹیٹیوشن میں دیکھیں گے تو چونکہ اینڈ پر اس کے دستخط ہوتے ہیں یا بادشاہ کے نام سے وہاں حکم صادر کیے جاتے ہیں، تو ہمیں عملی طور پر ریڈنگ میں تو ہمیں نظر آئے گا کہ بادشاہ با اختیار ہے، اپنے وہاں پر حکم صادر کرتا ہے، لیکن عملی طور پر وہاں ایسا کچھ بھی نظر نہیں آتا. تو یہی بات وہ بار بار کرے گا، دا کنگ از ڈیڈ لانگ لیو دا کنگ، کہ بادشاہت تو ختم ہو جاتی ہے لیکن بادشاہ زندہ رہتا ہے. وہ کانسیپٹ زندہ رہتا ہے لیکن بادشاہ آتے جاتے رہتے ہیں اور اس کی کوئی اس طرح سے حیثیت نہیں ہوتی. دا کنگ کین ڈو نو رانگ، یہ بڑا امپورٹنٹ ان کا کوٹ بولی جاتی ہے. کیوں رانگ نہیں کر سکتا، کچھ بھی غلط نہیں کر سکتا؟ کیونکہ وہ خود کچھ بھی کرنے کا مجاز نہیں ہے. وہ سب کچھ وہی کرنے کا مجاز ہے جو کہ ہمارے یہاں اس کا برطانوی وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کہے گی. پھر یہ بات بول کے جاتے ہیں کنگ رینز بٹ ڈز ناٹ رول. یہ ایڈیومیٹک قسم کے سینٹنسز لکھے گئے ہیں کہ وہ بظاہر تو ہمیں حکومت کرتا نظر آتا ہے لیکن اس کے پاس کسی بھی طرح کا کوئی اختیار موجود نہیں ہوتا. یہ فیچرز ہیں جو ان کے اس انسٹیٹیوٹ کو، یعنی کہ برٹن مونارک کو وہاں پر خوبصورت بناتے ہیں. پھر اس نے جانشینی کے اصول لکھے ہیں جو کہ اس میں درج کر دیے گئے ہیں کہ کیسے کیسے ایک بادشاہ کے بعد دوسرا بادشاہ آئے گا اور اس میں کیسے کیسے اس کے اوپر بحث کریں گے. پھر تاجدار کے اختیارات اور فرائض کیا ہیں. ظاہر ہے ابھی وہ عملی طور پر یہاں آپ کو نظر آئے گا اختیارات اور فرائض میں کہ وہ سب کچھ کرتا ہے. جیسے کہ اس نے لکھا وزیر اعظم کا تقرر کرتا ہے، پارلیمنٹ اور بادشاہ کو پارلیمنٹ جو ہے وہ بادشاہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اجلاس طلب کرتا ہے. خارجہ امور کے معاملات میں وہ بعد میں یہاں پر سفیروں کو اور دیگر نمائندوں کا استقبال کرتا ہے، ان کے کاغذات سفارت وصول کرتا ہے. دولت مشترکہ کا سربراہ کے طور پر وہ نظر آتا ہے. اتحاد کا مظہر سمجھا جاتا ہے. یہ اس کے ایسے فیچرز ہیں جس کی وجہ سے اس نے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے بھی اس سیاسی نظام میں عوام کو ہی مستحکم کرنے کے لیے جو رول پلے کیے ہیں، تو عوام نے بھی اس کے ادارے کو قائم و دائم رکھا ہے، سرے سے ختم نہیں کیا. آئینی سربراہ کی اس کو حیثیت حاصل ہے. بادشاہ برطانیہ میں برائے نام سربراہ ہے اور اسے صرف آئینی حیثیت حاصل ہے، تاہم اس رول میں بھی وہ کافی اہم اقدامات کرتا ہے. جب ایک وزیر اعظم مستعفی ہو جائے یا اسے پارلیمنٹ کے تحریک سے سبکدوش کر دیا جائے تو وہ دوسرے وزیر اعظم کے چناؤ تک کا جو وقفہ پیدا ہو جاتا ہے اس میں ساری ذمہ داری بادشاہ کے کندھے پر آ جاتی ہے. تقرراتی اختیارات کرتا ہے جس میں اس نے لکھا کہ ہمارے پاس مختلف عہدوں کے لیے وہ ان کے سول ہیں یا فوجی ملازمین ہیں، ان کا تقرر لاتا ہے. تقرر خود سے نہیں کر سکتا، وہ پہلے وزیر اعظم اور کابینہ طے کر چکی ہے لیکن وہ اس کا اعلان کرتا ہے. عدالتی اختیارات اس کے پاس ہوتے ہیں، جیسے اس نے لکھا اعزازات کی تقسیم کر دیتا ہے. جیسے کہ اعزازات دینے ہو تو وہ نامینیشن وہ ہوتی ہے، تو یہ ایک پرسٹیج وہاں سمجھا جاتا ہے کہ ہمیں ہمارے جو برٹن کوئین ہے اس کی طرف سے یہ اعزاز دیا گیا ہے. تو مذہبی ذمہ داریاں وہاں نبھاتا ہے. ڈیفینڈر آف فیتھ کہلاتا ہے. تاجدار کے خصوصی کچھ اس نے اختیارات لکھے ہیں جس میں اس نے پریروگیٹیوز لکھے ہیں. اس میں وہ خارجی مسائل اور داخلی پریشانیوں سے بچانے کے لیے بادشاہ کے پاس کچھ محفوظات ہیں جس میں وہ عام حالات استعمال نہیں کرتا. رفتہ رفتہ یہ کم ہوتے گیا. ویسی یہ صورت اختیار ہوتی ہے کہ جو عوامی بہبود کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوں اور حکومت کی کارکردگی کو بہتر بنانے میں معاون ثابت ہوتے ہوں. تو یہ تو لازمی بات ہے کہ وہ
اس کو کرنے پڑیں گے. جیسے کہ اس نے یہاں لکھا ہے کہ جنگ یا امن کا اعلان کرتا ہے, مجرموں کی سزا میں کمی کر سکتا ہے, وزیر اعظم اور وزراء کا تقرر, پارلیمنٹ کے اجلاس بلانا, ملتوی کرنا, پارلیمنٹ کو برخاست کرنا, دارالعمراء کے ارکان اور ججوں کا تقرر کرنا, عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد کرانے کے لیے احکامات ثابت کرنا, دفاعی افواج کا منظم اور ان کی نگرانی کا کام نبھانا. لیکن سب کچھ کرنے کے لیے وہ وہاں کے وزیر اعظم کے مرہون منت ہے. لہٰذا نیکسٹ کوسچن جو ہے, جو امپورٹنٹ بھی ہے اور جو آپ کو خود پڑھنا چاہیے اور انٹرسٹنگ بھی ہے, کہ انگلستان میں بادشاہت اب تک قائم کیوں ہے. اس کو پڑھیں, اس کو ریڈنگ کریں, اور تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ ایسا وہاں موجود کیوں ہے. اس کی میں نے جب میں فیچرز پڑھا رہی تھی میں نے اشارہ تو دیا تھے, بات بھی کی تھی اس وقت, لیکن اس کو انہوں نے باقاعدہ کوسچن کے طور پر آپ کی بک میں دے دیا ہے, تو پھر آپ اس کو اچھی طرح سے ایک دفعہ ریڈنگ کریں, پھر میں نیکسٹ لیکچر میں اس کو ریوائز کرواؤں گی.